اسلامک فوبیا ایک تو پہلے ہے کیا؟ اسلامک فوبیا کس کو کہتے ہیں اور کتنی اقسام کا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوبیا تو خوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے، کسی کو واٹر فوبیا ہوتا ہے، کسی کو کوئی اور فوبیا ہوتا ہے، مختلف قسمیں۔ جی ہاں، تو اسی طرح جس کو اسلام سے خوف ہو تو اس کو اسلامو فوبیا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس اسلامو فوبیا کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تحریری طور پر اس کا رد عمل دیا جائے کہ اپنے خوف کا اظہار کیا جائے۔ اور خوف کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتا یا کمزور ہوتا ہے تو پھر اس پر الزام تراشی کرتا ہے، یا دلیل نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ دلیل کی بجائے گالی پر اتر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جتنا بھی قتل و غارت گری ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے؟ جب دلیل میں کوئی بندہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو یہ ایک یا ہتھیار اٹھاتا ہے یا الٹے سیدھے ہتھ کنڈوں پہ آ جاتا ہے، پر نیگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک تو تحریری ہے، ریٹرن، اور اس میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ مستشرقین جو ہیں جنہیں اورینٹلسٹس کہا جاتا ہے، یہ تین قسمیں ہیں۔ کچھ تو قسم کے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں غیر جانبداری کے ساتھ، جب پڑھ لیتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بے شمار ایسے غیر مستشرقین ہیں جو مسلمان ہوئے، جس میں علامہ اسد کا نام آتا ہے اور بھی اس طرح کے کافی سارے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کے ایل گابا کا نام آتا ہے اور بھی بڑے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اسلام کو جسٹ فار ریڈنگ، جس طرح وہ ناول پڑھ رہے ہیں، حکایت پڑھ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں لیتے، وقت گزاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اثرات تو بہرحال ہوتے ہیں، تھوڑا بہت پازیٹیو نیگیٹو جو بھی مثبت منفی اثرات ہو سکتے ہیں جس طرح کا لٹریچر پڑھ رہا ہے۔ اچھا، تیسری قسم کے ہوتے ہیں پریجوڈائز، متعصب ہوتے ہیں مستشرقین، جن کا کام یہ ہے کہ وہ خامیاں نکالیں، غلط فہمیاں پھیلائیں، مسائل پیدا کریں، الجھائیں، نئی نسل کو، مسلمانوں کو اعتراضات کریں۔ تو یہ خطرناک ہے۔ تو یہ سارے تحریری کے اندر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر تقریری، اسی طرح کچھ غیر جانبدار ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو بڑے روشن طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تقریر میں، گفتگو میں، اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تقریری۔ پھر تیسرا جو اسلامو فوبیا ہے، جب تحریر اور تقریر سے معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ عمل میں ڈھل جاتا ہے۔ عمل میں جب ڈھلتا ہے تو وہ پھر فزیکل ٹارچر پر اتر آتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کی املاک کو جلاتے ہیں، جس طرح نیوزی لینڈ میں ہوا تھا، ہم جانتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح کوئی حجاب پہنے ہوئے ہے تو اس کو ٹارگٹ کریں گے، جو اسلامی شاعر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو یہ در حقیقت اندر مقدس ہستیوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو یہ در حقیقت اندر کا خوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس خوف کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے